الرحیم، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، پاکستان کے حالات بہت عرصے کے بعد اب کچھ جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے اپنی ترجیحات کے مطابق اپنی فارمیشن بنانا شروع کر دی ہے، اور اس سلسلے میں راولپنڈی کے جو کور کمانڈر ہیں انہیں تبدیل کیا گیا ہے، حالانکہ کچھ دن پہلے ہی ان کی پوسٹنگ سابق آرمی چیف نے کی تھی۔ اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی تبدیل کیا گیا ہے، کراچی کا کور کمانڈر کو بھی تبدیل کیا گیا ہے۔ تو جو ان کی اپنی پرائرٹیز ہیں اس کی روشنی میں وہ بڑے تیزی کے ساتھ قدم اٹھا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پچھلے 6-7 مہینے کے دوران ایک تاثر تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پارٹی بنی ہوئی ہے اور وہ پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہی ہے، اور پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے وہ ساری متحد اور متفق ہیں اور مجبور ہیں کہ وہ اکٹھے رہیں۔ اب یہ تاثر بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان اس نے فیصلہ کیا ہے، اور بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے، کہ بجائے راولپنڈی سے اسلام آباد جانے کے یا احتجاج کرنے کے، انہوں نے اپنا احتجاج ختم کر دیا، لیکن جس اپنے ڈیسیژن کا انہوں نے اناؤنس کیا وہ بڑا زبردست فیصلہ ہے کہ بھی جو پی ٹی آئی ہے وہ پنجاب کی اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کرنے جا رہی ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد اتنے بڑے پیمانے پر ضمنی الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کے لیے ممکن نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس میں پھر اب دو صورتیں ہیں الیکشن کمیشن کے پاس اور موجودہ حکومت کے پاس۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہونے دیے جائیں، اور یہ دونوں صوبوں میں جس کی کو بھی میجارٹی ملے گی وہ اپنی حکومت بنا لیں گے۔ لیکن مرکزی حکومت بھی سمجھتی ہے کہ اگر آپ آج پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت بن جاتی ہے، عمران خان کی حکومت بن جاتی ہے، اور قومی اسمبلی ڈیزالو نہیں کی جاتی، یعنی مرکزی یا وفاقی حکومت جو ہے وہ ختم نہیں کی جاتی، اسی طرح سندھ اور بلوچستان کو بھی باقی رکھا جاتا ہے، تو پھر جا کے اگست ستمبر میں جب جنرل الیکشن کروائے جائیں گے تو اس وقت پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی۔ تو عمران خان کو ایک تو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو ہے وہ ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وہ ساری اپنی جو توانائیاں ہوں گی ان کی وہ بلوچستان میں، سندھ میں اور مرکزی حکومت کے خلاف استعمال کریں گے۔ اور ہمارا یہ آبزرویشن بھی ہمارا ہے، ہمارا یہ ایکسپیرینس بھی یہی ہے کہ کسی زمانے میں 10-15 سال پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ قومی اسمبلی کے الیکشن ایک دن پہلے ہوتے تھے، اور 3 دن کے بعد جا کے صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوتے تھے، اور جو قومی اسمبلی میں جس کو میجارٹی مل جاتی تھی پھر باقی صوبوں میں بھی اس کو میجارٹی مل جاتی تھی۔ لوگ یہ فیصلہ کر لیتے تھے کہ وفاقی حکومت فلاں پارٹی کے بن گئی ہے، اب صوبوں میں وہ حکومت میں آئے گی۔ تو اسی طرح اگر دو بہت بڑے صوبے جو ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں پی ٹی اے کی حکومت ابھی بن جاتی ہے، وہاں کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں، وہاں الیکشن ہوتے ہیں، اور یہاں میجارٹی لے جاتی ہے پی ٹی آئی، اور 2 صوبوں میں ان کی حکومت بن جاتی ہے، تو پھر ستمبر اکتوبر میں یقیناً اس کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا۔ اور خاص طور پر جو پیپلز پارٹی کا جو کنسرن ہے سندھ کے حوالے سے، ایک اربن سندھ ہے، وہاں تو ایک جو ایشو ہے وہ وہاں پی ٹی آئی موجود ہے۔ جہاں جو رورل سندھ ہے وہاں اس وقت بہت لوگ شدید ناراض ہیں، سیلاب کے دوران اور بارشوں کے دوران جس طرح پی ٹی آئی لا تعلق رہی ہے اپنے سندھ کے عوام سے، ویسے بھی 15 سال کے دوران جو بیڈ گورننس رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی کو دھڑکا لگا ہوا ہے کہ اگر عمران خان کو موقع ملتا ہے اور وہ آ کے سندھ کے اندرون سندھ جو ہے جلسے کرتا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، تو سندھ بھی اس کے ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اس تاثر کی بڑی اہمیت ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اس وقت وہ غیر جانبدار ہے یا جانبدار ہے۔ تو عام تاثر یہی ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بالکل غیر جانبدار ہے، نیوٹرل ہے، اور اس نے پولیٹیکل فورسز کو جو ہے فری ہینڈ دے دیا ہے کہ آپس میں مل کر معاملات کریں، الیکشن لڑیں نہ لڑیں، جس طرح آپ لوگ مناسب سمجھے وہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ یہ توقع رکھ رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انفلوئنس کرے گی چودھری پرویز رہی کو، اور چودھری پرویز رہی جو ہے وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کریں گے۔ لیکن چودھری پرویز رہی نے کل جو ملاقات کی ہے اپنے بیٹے مونس رہی کے ساتھ مل کر عمران خان کے ساتھ، وہ ملاقات بھی خوشگوار رہی ہے، اس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا، اور چودھری پرویز رہی نے باہر آ کر اناؤنس بھی کیا ہے کہ جو ہی عمران خان فیصلہ کریں گے ہم 1 منٹ یا آدھے منٹ میں جو ہے وہ صوبائی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے۔ اب اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ 3-4 طریقے ہیں پی ڈی ایم کے پاس، لیکن انہوں نے اس پہ بڑی مشاورت کی ہے، لیکن کوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ پالیسی بنانے میں ناکام چلے آ رہے ہیں۔
گورنر راج کے حوالے سے 18ویں ترمیم کے بعد اس کا کوئی گنجائش نہیں بنتی، اگر لگاتے بھی ہیں تو وہ عدالتوں نے اس کو اڑا کر رکھ دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنر سے کہا جائے کہ وہ سی ایم سے کہے، وزیر اعظم سے کہے کوئی اعتماد کا ووٹ لیں، اور ظاہر اگر اعتماد کا ووٹ کے لیے بات کی جاتی ہے تو 190 ووٹ ہیں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے، چودھری پرویز اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ اگر ان کے خلاف نو کانفیڈنس موو آتی ہے، عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے، تو پھر بھی ان کے پاس 190 ہیں، 186 پورے کرنا جو ان کے پاس 180 ہیں پی ڈی ایم کے پاس، ان کے پاس 186 پورے کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو لے دے کہ جو ان کے پاس آپشنز ہیں وہ بہت ہی محدود ہیں، اور وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرح اس کو رسپونڈ کریں۔ تو لگتا یہی ہے کہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں کہ یہ نہیں کرے گی وفاقی حکومت، کے وفاقی حکومت کو باقی رہنے دیا جائے، بلوچستان اور سندھ کو بھی رہنے دیا جائے، اور خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن کروا دیے جائیں تاکہ وہاں پی ٹی آئی جیت جائے۔ کیونکہ ماضی میں جتنی بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، اور چیف الیکشن جو ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق اس میں سے 75% جو ہے ووٹ وہ پی ٹی آئی نے لیے ہیں۔ تو 75% سمجھ لیں کہ 3/4، اور 3/4 اگر وہ لے جاتے ہیں پھر بھی خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، تو پھر آگے جا کے 6 مہینے کے بعد، 5-6 مہینے کے بعد، جب کہ بجٹ بھی ظاہر ہے مشکل ہوگا وفاقی حکومت کے لیے اور مہنگائی مزید بڑھے گی، تو پھر ستمبر اکتوبر میں وہ کس بنیاد پر، کس گورننس کی بنیاد پر، کس طرح کی سہولتوں کی بنیاد پر لوگوں کو وہ کیا دیں گے جس کے نتیجے میں لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے اس وقت جو سر چڑھ کر بول رہا ہے جو عمران خان کا جادو ہے، اس کا مقابلہ کرنا پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے لیے جو ہے نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہو چکا ہے۔ اور جس طرح عمران خان نے پچھلے کچھ مہینوں کے دوران ایک کمپین چلائی ہے، اس کے نتیجے میں قوم میں بڑی بیداری آ چکی ہے۔ اور ایک جو بات ماضی میں کہی جاتی رہی ہے کہ یہاں نادیدہ قوتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے اور آسمانی مخلوق ہے، بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن پچھلے 4-5-6 مہینے کے دوران جس طرح سول سوسائٹی نے، میڈیا نے، سوشل میڈیا نے، عمران خان نے، پی ٹی آئی نے ان سارے معاملات کو عزم جو ہے اشکارا کیا ہے، وہ بھی اب قوم کے سامنے آ چکے ہیں۔ اس لیے ان قوتوں کے لیے بھی اب کوئی کردار ادا کرنا ممکن نہیں رہا۔ اور پھر جو جنرل باجوہ کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں اور جس طرح وہ گئے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کوئی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے کوئی اس طرح کا ایڈونچرزم کی اسے کوئی حوصلہ ہوگا، کسی صورت میں لگتا نظر جو ہے نہیں آ رہا۔ تو بہرحال یہ تھے کہ اگر آپ تصویر بنائیں تو وہ تصویر یہی آتی ہے پاکستان کی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے، اور عمران خان کے لیے سب سے جو فائدہ مند چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہونی چاہیے، جبکہ پی ڈی ایم سمجھتے ہیں کہ نیوٹرل نہ وہ ہمیں سپورٹ کرے، لیکن ان کو سپورٹ کسی قسم کی نہیں مل رہی۔ تو پی ڈی ایم کمزور ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے سے، اور پی ٹی آئی کو مضبوطی مل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے سے، اور پاکستان کی افواج جو ہے اس کا وقار بحال ہو رہا ہے یا ہوگا وہ بھی نیوٹرل رہنے سے، تاکہ ہر ادارہ اپنی اپنی حدود اور قیود کے اندر رہ کر کام کرے۔ تو آنے والے دنوں ہم دیکھ رہے ہیں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان کا وزیر اعظم بننا ٹھہر چکا ہے، اور پی ٹی آئی بڑی واضح سے کامیابی حاصل کرے گی۔ البتہ یہ ہے کہ جس طرح جنرل باجوہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں اور جس طرح کا ان کے خلاف کمپین چلی ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں وہ آئندہ کسی بھی قسم کی مداخلت ہمارے سیاسی نظام میں نہیں کریں گے، اور اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوست کی خدمت پہنچ سکیں۔ اگلے ویڈیو تک اجازت، السلام علیکم۔